ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔ سلیم کوثر نے کہا ہے کہ فصیل شب سے قضا لے گئی اٹھا کے سلیل، وہ ایک چراغ کہ تھا شہر اخترنا سے الگ۔ میں اب ہمارے شہر کی ایک مشہور معروف شخصیت، نہ صرف شہر کی بلکہ ملک کی مشہور معروف شخصیت حضرت مولانا عمران صاحب، عمران محفوظ رحمانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور فاروقی صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب عمران محفوظ رحمانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، زبان و ادب کی فضا آج سوگوار ہے اور روشنی ہونے کے باوجود اندھیرا محسوس ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان و ادب کا ایک آفتاب 25 دسمبر کو غروب ہو گیا۔ مرحوم شمس الرحمان فاروقی صاحب زبان و ادب کی آبرو اور اہل علم و نظر کے قبلہ آرزو تھے۔ وہ ایک اچھے شاعر، اس سے بہتر نثر نگار اور نامور صاحب نظر ناقد تھے۔ عربی کا ایک شعر ہے، لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ کائنات کو کسی ایک انسان میں اکٹھا کر دے۔ مختلف خوبیوں کو، محاسن اور محامد کو کسی ایک ذات میں جمع کر دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اچھے شاعر ہوتے ہیں لیکن نثر نگار نہیں ہوتے، بہت سے لوگ اچھے نثر نگار ہوتے ہیں مگر شاعری ان کے بس کی بات نہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جن میں دونوں خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں، شاعر بھی ہیں، نثر نگار بھی ہیں، لیکن ان کی نگاہ زبان و ادب کی باریکیوں اور فن کی گہرائیوں کو نہیں پانے پاتی۔ شمس الرحمان فاروقی صاحب کا یہ کمال تھا کہ وہ اچھے شاعر بھی تھے اور صاحب طرز ادیب تھے، بہترین نثر نگار تھے۔ ابھی ہمارے ڈاکٹر الیاس صدیقی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ بہت سے لوگ اس بات کو کمال سمجھتے ہیں کہ ان کی بات ایسی ہو عربی اور فارسی زدہ کہ وہ کسی کی سمجھ میں ہی نہ آئے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ اس کو ادب سے، تعظیم سے چونتے ضرور ہیں لیکن ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ کسی کی تحریر کی خوبی نہیں ہے بلکہ خامی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مشکل پسندی کو معیار سمجھا جاتا تھا اور ہنر تسلیم کیا جاتا تھا، اس وقت پڑھنے والے لوگ بھی اسی سطح کے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد جس وقت تقریر کرتے تھے تو سننے والے بھی اسی سطح کے ہوتے تھے، تب وہ ان کی بات کی تہ تک پہنچتے تھے۔ آج اگر مولانا ابوالکلام آزاد کے اسلوب میں تقریر کی جائے گی تو لوگوں کو وظیفے کا ثواب تو حاصل ہوگا، بات کو سمجھ نہیں آئے گی۔
ہر زمانے کا ایک اسلوب و انداز ہوا کرتا ہے۔ میں نے بھی جب شروع میں لکھنا شروع کیا تھا تو بہت مشکل لکھتا تھا، عربی فارسی زدہ عبارت لکھتا تھا جو عام طریقے پہ درسگاہوں میں رائج ہے۔ اور میرے شیخ و مرشد کو میں نے اپنی پہلی کتاب آسمان نبوت کے ماہ تمام سیرت پر میں نے زمانے طالب علمی میں کتاب لکھی تھی، وہ میں نے بھیجی، تو ان کا حوصلہ افزائی کا خط آیا اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی انہوں نے تحریر فرمائی کہ اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ زبان سہل مت لکھیے، آسان لکھیے، اور اسے بھی سمجھیے کہ آپ اپنے لیے نہیں لکھ رہے ہیں، دوسروں کے لیے لکھ رہے ہیں، دوسروں کے معیار کے مطابق لکھیے، اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ آسان لکھنا مشکل کام ہے، مشکل لکھنا آسان کام ہے۔ آسان لکھنا مشکل کام ہے، تو ان کا جو طرز و انداز لکھنے کا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور ایسا کہ جس میں ادبیت بھی ہے اور جس میں سلاست اور روانی کے ساتھ عام فہم ہونے کی خصوصیت بھی ہے۔ حضرات محترم، انسان دست تخلیق، اللہ تعالیٰ کے دست تخلیق کا شاہکار ہے، اور انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کے صفات جلال و جمال کا مظہر ہے، اور زندگی مختلف مرحلوں سے گزرتی ہے۔ نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ انسان ناکامی کی تلخی سے بھی گزرتا ہے اور کامیابی کی لذت بھی اس کے ساتھ ساتھ چلا کرتی ہے۔ داغ نے کہا تھا فلک دیتا ہے جن کو عیش ان کو غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتے ہیں نقارے وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے نشیب و فراز کو اور اس کے اتار چڑھاؤ کو جس خوبصورتی کے ساتھ شمس الرحمن فاروقی نے اپنے ناول کئی چاند تھے سر آسماں میں بیان کیا ہے، وہ ان کے فن کا عروج اور کمال ہے۔ ایک خاتون کی زندگی کس کس مرحلے سے گزری، داغ دہلوی کی والدہ پر انہوں نے یہ ناول لکھا ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ بہت کچھ پڑھنے، سمجھنے، برتنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی کی یہ بات بھلائے نہیں بھولتی، وہ کہا کرتے تھے اپنے طالب علموں سے کہ اتنا پڑھو، زندگی کو اتنا برتو کہ خود ابلنے لگ جاؤ، جب یہ ابال کی کیفیت پیدا ہو تب کچھ بولا کرو، تب کچھ لکھا کرو۔ یہ کیفیت جب انسان میں پیدا ہوتی ہے تب اس کا لکھا ہوا سند بنتا ہے اور اس کا کہا ہوا حوالوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ یہ کیفیت اس طرح نہیں پیدا ہوتی کہ آپ دو کتاب پڑھ لیں، اس میں سے کچھ لے لیں، اس میں سے کچھ لے لیں، اور پھر آپ مصنف عظیم بن جائیں۔ ہمارے عالم کہتے ہیں، دلچسپ بات کہتے ہیں کہ آج کے دور میں مصنف بننے کے لیے بس دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک قینچی کی اور دوسری ٹیپ کی، کاٹیے ادھر سے اور چپکائیے ادھر، آپ بن جائیں گے مصنف۔ 10 کتابوں میں سے چیزیں کاٹ لیجیے، ایک کتاب میں چپکا دیجیے، آپ بن جائیں گے مصنف۔ یہ چیز ہلکا پن تو پیدا کر سکتی ہے، لیکن وہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کی لکھی ہوئی باتوں کو حوالے کے طور پر لوگ استعمال کریں، وہ چیز نہیں پیدا ہوگی۔ شمس الرحمن فاروقی نے جو ناول لکھا، جو افسانے لکھے، جو تنقیدیں لکھی، وہ بہت خوب ہے۔ کسی ادیب نے مشہور طنز و مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں یہ بلیغ فقرہ کہا تھا۔ مشتاق یوسفی میرے پسندیدہ ادیبوں میں سے ایک ہیں۔ ان کے بارے میں کسی ادیب نے یہ جملہ کہا، لکھا ہے کہ ہم طنز و مزاح کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صالح، صحت مند اور آبرو مندانہ تنقید کے عہد فاروقی میں ہم جی رہے ہیں۔ تنقید کرنا، تنقید سے بچتے ہوئے
شخصیت اور کردار کشی سے بچتے ہوئے آسان کام نہیں ہے۔ آدمی تنقید کی راہ پر چلتے ہوئے عام طریقے پر تنقید کے ڈگر پر نکل جاتا ہے، اور اس کے اندر انانیت اس درجے کی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بڑے بڑوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ تنقید صالح اور صحت مند اور آبرومندانہ ہو تو وہ اپنا کام انجام دیا کرتی ہے، اور یہی کارنامہ شمس الرحمن فاروقی نے انجام دیا ہے۔ ان کے متعلق بہت سی باتیں یہاں کہی جا سکتی ہیں، لیکن بہت سے اہم حضرات یہاں موجود ہیں وہ ان کی زندگی پہ روشنی ڈالیں گے۔ آخر میں مجھے 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ یاد رکھیے، جانے والے چلے جاتے ہیں اور جانا ہر ایک کا مقدر ہے۔ خواجہ عزیز الحسن نے کہا تھا، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت، آخری انجام فنا کا ہے۔ لیکن خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے پیچھے ایسے آثار و نقوش چھوڑ کر جائے کہ جو بعد والوں کے لیے چراغ راہ بن سکے۔ شمس الرحمن فاروقی نے ایسی ہی زندگی گزاری، اعمال سے، خدمات سے، کارناموں سے لبریز، اور جب وہ دنیا چھوڑ کر گئے ہیں تو اپنے پیچھے اپنے کارناموں کی ایک کہکشاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے نقش قدم پہ چراغ جلتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے نقش قدم پہ چراغ جلتے ہیں۔ دوسری بات، اس وقت ہم کو اور آپ کو اس بات کی ضرورت کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم خود منتخب مطالعے کی راہ پر چلیں۔ ایک تو سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ مطالعے کا ذوق دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ جو لوگ اہل علم ہیں وہ بھی اب پڑھنے سے کترانے لگے، اور ہم نے کتاب کا بدل موبائل کو بنا لیا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس طرح کتاب کے مقابلے میں موبائل کم وزن رکھتا ہے، اسی طرح ہم اور آپ بھی اس ڈگر پر چل کر اپنے وزن کو بڑھائیں گے نہیں گھٹائیں گے۔ ہمارے اندر ہلکا پن، سطحی پن اور ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ ہماری زبان، ہمارا بیان، ہماری تحریر و تقریر کمزور ہوتی جائے گی۔ تو پڑھنے کا اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا مزاج اور ذوق ہمیں پروان چڑھانا چاہیے۔ مطالعے کی کمزوری زبان کی باریکیوں اور اس کے فنی کمال کو کم کرتی جا رہی ہے۔ آج کے دور میں جبکہ تہذیب حافی اور علی زریوں جیسے اشخاص کی شاعری کو معراج فن تسلیم کیا جا رہا ہو، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا ذوق رخصت ہو گیا ہے، داغ باقی رہ گیا ہے۔ تو اس لیے ہم کو اور آپ کو اپنے مطالعے کا معیار اونچا کرنا ہوگا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ زبان کیا ہے، بیان کیا ہے، اور زبان کی باریکیاں کیا ہیں، اور نحو الصرف۔ ابھی بات کر رہے تھے ہمارے ڈاکٹر الیاس وسیم صدیقی صاحب کہ زبان کا گرامر ہے، زبان کا درجہ حرارت ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے زبان کو سمجھا، زبان کو برتا، اچھی زبان کو عام کرنے کی وہ کوشش کرتے رہے۔ میرے خیال میں ان کا ذہن و ذوق یہ تھا کہ داغ چاند پہ اچھے لگتے ہیں، زبان پہ اچھے نہیں لگتے، اور زبان ایسی ہونی چاہیے جو بالکل صاف شفاف ہو۔ اسی لیے انہوں نے شعر شور انگیز لکھی، وہ کیسی بہترین کتاب لکھی۔ میر کو کی تفہیم کے لیے شاید اس سے اچھی کتاب کوئی دوسری موجود نہیں ہے۔ میر کے لہجے میں جو ٹھہراؤ ہے، جو سوز و گداز ہے، اور بابائے اردو عبدالحق کی زبان میں جو درد کی تصویریں میر تقی میر کے اشعار میں ہیں، اس کو نیا رنگ و آہنگ شمس الرحمن فاروقی کی کتاب نے بخشا ہے۔ اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ بس اوقات شاعر کی پرواز تخیل وہاں تک نہیں پہنچتی
جہاں تک اس کو سمجھنے والے کی پرواز تخیل پہنچ جائے گی۔ جگر کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے ان کے کسی شعر کے بارے میں کچھ تشریح کی ان کے سامنے، اور ساری بات کہنے کے بعد اس نے کہا کہ جگر صاحب میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے نا، آپ کے شعر کا یہی مفہوم ہے نا؟ اور جگر نے کہا کہ نہیں، میرے شعر کا مفہوم تو کچھ اور تھا، لیکن اب وہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن جو آپ نے بیان کیا ہے اب وہی مفہوم ہے۔ تو کبھی کبھی سمجھنے والوں کی پرواز تخیل بہت بلند ہوتی ہے۔ بہرحال شمس الرحمان فاروقی صاحب رخصت ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے دنیا سے جانے والوں کے محاسن بیان کرو، ان کی خوبیاں بیان کرو، اور جو ان کی خامیاں ہیں، جو ان کی کمزوریاں ہیں، ان کے اوپر پردہ ڈال دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق ہم سب ان کی خوبیوں کو یاد کر رہے ہیں اور ان کے کمالات اور کارناموں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کا جانا دنیا شعر و ادب کا بڑا نقصان ہے اور ایسا خلا ہوا ہے جس کو پر ہوتے ہوئے مدتیں لگیں گی۔ امتیاز خلیل صاحب اور دوسرے حضرات جو اس بزم کے منتظمین ہیں، لائق مبارکباد ہیں کہ انہوں نے یہ خدمت انجام دی۔ اللہ تعالیٰ شمس الرحمان صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے اپنے مرحلوں کو آسان کرے۔ وآخر